السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم 10ویں جماعت کی نصابی کتاب میں جو اردو زبان و ادب کی کچھ اصطلاحات ہیں جو طلباء کے نصاب میں شامل ہیں، ان میں سے ایک اصطلاح کا ذکر کرنا چاہیں گے اپنی آج کی اس گفتگو میں، اور وہ اصطلاح ہے نظم۔ اگرچہ 10ویں جماعت کی جو اردو کی درسی کتاب ہے اس میں اصطلاح جو شامل ہے وہ نظم ہے، لیکن یہاں ہم نظم کے ساتھ ساتھ مزید بھی اس کی وضاحت کریں گے، اور وہ ہے جدید نظم۔ تو طلباء کے لیے تو بہرحال نظم کی حد تک جو تعریف ہے وہ کافی رہے گی ان کے امتحانی نقطہ نگاہ سے، لیکن اردو ادب اور اردو زبان سے دلچسپی رکھنے والے شائقین کے لیے میں تھوڑی مزید وضاحت بھی کروں گا تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ تو ناظرین گرامی، نظم جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ اردو زبان و ادب کی ایک اصطلاح ہے، اور نظم کے لغوی معنی ہیں لڑی میں موتی پیرونا، اور اصطلاح عام میں کسی چیز کی تنظیم، آرائش، یعنی اسے سجانا یا ترتیب دینے کو نظم کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں نظم سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے جو نثر کے مد مقابل ہوتی ہے۔ نثر جسے ہم انگریزی میں پروز کہتے ہیں، اور یہ اس کے مد مقابل ہوتی ہے، یہ یعنی اس کے مقابلے پر ہوتی ہے، اس کے الٹ ہوتی ہے۔ نظم میں سوائے غزل کے وہ تمام اصناف سخن شامل ہیں جن پر کلام موضوع ہونے کا اطلاق ہوتا ہے یا حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں، لیکن دور قدیم میں نظمیں اپنی اپنی خصوصیات یا موضوعات کے باعث کچھ خاص اصناف کے نام سے موسوم ہو گئیں، یعنی ان کو کچھ خاص نام دے دیے گئے، الگ سے کچھ ان کے نام جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی اور قطعہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ خاص اسلوب کے تحت مصرعوں اور بندوں کو ترتیب دے کر نظمیں لکھی گئیں، جنہیں ہم مسدس، ترجیع بند، ترکیب بند، مستزاد اور تضمین وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ یہ سب نظم کی ہی قسمیں ہیں، مگر ان کو انہی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے جو ان کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں، یعنی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، خلاصہ مختصر یہ کہ نظم شاعری کی وہ صنف ہے، یہ میں نظم کی وہ تعریف بیان کر رہا ہوں جو طلباء کے لیے کافی ہے، 9ویں 10ویں جماعتوں میں، بلکہ 11ویں اور 12ویں جماعتوں تک کے لیے بھی یہ تعریف کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو۔ نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے جس کا ارتقاء یعنی ترقی نظم کے آخر تک تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے مختصر ترین تعریف نظم کی، تو طلباء کو اس تعریف کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ وہ امتحانی نقطہ نگاہ سے اس کو بطور جواب لکھ سکیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم طلباء کے علاوہ عام جو شائقین ہیں اردو زبان کے، ان کے لیے بھی اس کی مزید تھوڑی وضاحت کریں گے۔ تو وہ مزید وضاحت یہ ہے کہ نظم کی اب جدید قسم بھی آ چکی ہے، تو اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نظم جدید بدلتے ہوئے حالات کے تحت جیسے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور تعلیمی تبدیلیاں ظہور میں آئیں، ویسے نظم کے
روایتی اسلوب اور موضوع میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ ناظرین، نظم کے اس نئے اسلوب کو نظم جدید کہا جاتا ہے۔ گزشتہ 100 سالوں میں نظم جدید کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس میں زندگی کے موجودہ حالات، جذبات، مسائل اور احساسات کی آسان لفظوں میں سچی ترجمانی کی جاتی ہے۔ بلکہ ناظرین، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کسی دور کی تاریخ یا اس کے اصل حالات معلوم کرنے ہوں تو اس زمانے کے جو عوامی شاعر ہوتے ہیں ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ عوامی شاعر سے مراد وہ شعراء ہوتے ہیں جو عام معاشرے میں پائے جانے والے لوگوں کے حالات زندگی اپنے کلام میں پیش کرتے ہیں، نہ کہ وہ شعراء جنہیں ہم درباری کہتے ہیں، جو بادشاہوں یا اپنے وقت کے نوابین، نوابوں اور دیگر امراء کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ لکھتے ہیں۔ ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں وہ شعراء جو عوامی ہیں، جنہوں نے عوام کے حالات کو اپنے کلام میں لکھا ہے، ان کا کلام کسی بھی دور کی تاریخ کا بہترین مرقع یا نمونہ ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جدید نظم کی تعریف ڈاکٹر قمر رئیس نے اس طرح کی ہے کہ فنی ساخت کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم کہی جائے گی جس میں شاعر نے شاعری کی قدیم اصناف کے بندھے ٹکے ضابطوں کا پابند نہ رہ کر کسی مسلمہ اور مانوس یا نئی اور اچھوتی حیت میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہو۔ تو یہ جدید نظم کی تعریف ہے بقول ڈاکٹر قمر رئیس۔ ناظرین، نظم کے لیے کسی حیت یا موضوع کی قید نہیں ہے۔ کسی بھی حیت میں، یعنی شکل، حیت کا معنی ہوتا ہے شکل، کسی بھی حیت میں کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ نظم جدید کو حیت کے لحاظ سے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ نظم جس میں حیت کے اعتبار سے کچھ روایتی اصناف یا اسلوب کی پابندی کی گئی ہو، لیکن اس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ ایسی نظم کو پابند نظم کہتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہیں مربع، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، گیت اور دوہا وغیرہ۔ ناظرین محترم، نظم کی دوسری قسم جو ہے وہ نظم ہے جو شروع سے آخر تک مصرعوں کے وزن کے تقاضوں کو تو پورا کرتی ہے، یعنی مصرے برابر ہوں مگر ردیف اور قافیوں کی پابندی سے آزاد ہو۔ ایسی نظموں کو غیر مقفع یا نظم معرہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم نظموں کی وہ ہے جس میں وزن، قافیہ اور بحر کے روایتی اصولوں کی پابندی نہ کی گئی ہو، یعنی ان سب پابندیوں سے جو نظم آزاد ہو اسے ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہی آزاد ہیں کیونکہ وہ تمام زبان و بیان کی پابندیوں سے ہی آزاد ہوتی ہے۔ تو اس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، مگر ناظرین اس میں بھی نئے اسلوب کے تحت ایک خاص قسم کے شعری وزن کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آخر میں ہم چند نظم گو شعراء کی مثالیں پیش کریں گے۔ تو ان نظم گو شعراء میں نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، جوش ملی آبادی، احسان دانش، اختر شیرانی، مجاز، فیض، جذبی، سردار جعفری، جانثار اختر، ساحر لدھیانوی، اختر الایمان اور میرا جی کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ اردو زبان و ادب کے طلباء اور شائقین کے لیے ہمارا آج کا لیکچر جو ہے کافی دلچسپی کا باعث رہے گا، اور وہ اس کو پسند کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں
کہ ناظرین آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے رہیں۔ تو ناظرین حیات و صحت نے اجازت دی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔